اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے، دھیان سے سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کلام پاک کی سب سے پہلی سورت جو کلام پاک میں لکھی گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے 16 نام لکھے ہیں بیضاوی شریف نے۔ بیضاوی تفسیر کی ایک کتاب ہے، 16 نام لکھے ہیں۔ اس میں ایک نام اس سورت کا ام الکتاب بھی لکھا گیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی اصل ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں یہ متن کے درجے میں ہیں اور مکمل کلام پاک اس کی تفسیر اور اس کی شرح کے درجے میں ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی تمام رکعتوں میں کیوں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کیوں اس سورت کو دہرایا جاتا ہے، اس کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ 16 جو نام ہیں سورہ فاتحہ کے، اس میں سے ایک نام اس سورت کا سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ المسئلہ، یعنی سوال اور مسئلہ۔ تو مسئلہ یعنی سوال کرنا، پوچھنا، دریافت کرنا اور درخواست کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ تو آخر اس سورت میں وہ کون سی چیز ہے جس کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگی گئی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے؟ کیا کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی لامحدود نعمتیں ہیں کہ تم سب مل کر کے گننا چاہو تو ایک نعمت کو نہیں گن سکتے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کلام پاک میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تمام جنات اور انسان اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں، اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب لاویں تو سب مل کے بھی نہیں لا سکتے۔ ساری مخلوق مل کر کے جس طرح ایک کتاب کو پیش نہیں کر سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوق مل کر کے اللہ کی ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتی۔ عجیب بات ہے۔ تو کون سی ایسی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے؟ یعنی ہر نعمت تو ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس آیت میں یہ سورت کو سورۃ المسئلہ اس میں یعنی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر کون سی وہ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہے ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت آ گیا۔ چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے وہ چچا ابو طالب ہے۔ سب سے زیادہ احسان ہے آپ کا۔ یہاں تک کہ بعض علماء کی زبان سے تو یہ جملہ نکلا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ پاتے ہو، اتنا احسان ان کا۔ اور بخاری شریف کی روایت موجود ہے ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ جس نے اپنی دوستی سے اپنے مال سے مجھے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے جی۔ تو چچا ابو طالب کا احسان بہت زیادہ ہے۔ ان کی موت کا وقت جب آیا تو واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ موت کا وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ کہیں دنیا سے چلے نہ جائیں اور کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلے، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ اس امت کا ایک ایک آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک بچہ یہودی کا، تو یہودی تھا اس کے ماں باپ سب یہودی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اینا ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ قد مریض، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اٹھے اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جانکنی کی کیفیت میں ہے، وہ دم واپسی ہے، اب یہ بچے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے۔ آپ نے کلمے کی تلقین کی، آپ نے کلمے کی تلقین کی، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی تلقین کی تو اس یہودی بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، تو باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یعنی کلمہ کہہ لو، قبول کر لو جو کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نکلے وہاں سے، اور آپ نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری بدولت اور میری دعوت کی برکت سے اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو آپ کی فکر یہ ہوتی تھی۔ تو چچا ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو چچا ابو طالب کے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، ابو جہل وغیرہ بیٹھا ہوا تھا، ایک قافلہ تھا، ایک جماعت تھی، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو چچا ابو طالب کے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہاں آپ بیٹھیں، لیکن چھلانگ لگا کر کے وہ ابو جہل وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی کی موت آنے لگے تو غیر مسلموں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے نا وہی مین وقت ہوتا ہے۔ پوری زندگی کی عبادت، نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ موت کے وقت میں زبان سے کلمہ نکل جائے۔ پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ یہی ہے، جیسے سال بھر کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایگزام میں پاس ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی وہاں پہ، لیکن دور تھے، پھر بھی آپ نے پکار کے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا ایک کلمہ ہے، آپ اس کو کہہ لیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ تو ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایک کلمہ ہے، آپ اس کو کہہ لیجئے، اس کے صدقے میں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شفاعت کا دروازہ بھی کھلے گا اور جنت کا دروازہ بھی کھلے گا۔ آپ سے پہلے حضرت آدم، حضرت نوح وغیرہ وغیرہ سب کہہ دیں گے نفسی 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 نفسی، یعنی میری جان میری جان میری جان میری جان، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الى غیری، تم دوستوں کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، جی ہاں میں ہی آج سفارش کروں گا، ہاں ہاں اجازت ہے تجھے، آج عزت ہے تجھے، زیبا شفاعت ہے تجھے، بے شک ہے یہ حصہ تیرا۔ یہ حضور کا مقام ہے، مقام تو سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں اجازت ہے تجھے، آج عزت ہے تجھے، زیبا شفاعت ہے تجھے، بے شک ہے یہ حصہ تیرا۔ جیسی لوگ پچھلی امت کے لوگ بھی اور اس امت کے لوگ بھی جب جائیں گے، یعنی قیامت کا جو میدان ہوگا نا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس میدان میں رہنے کا، یعنی 50,000 سال تک حساب چلتا رہے گا، 50,000 سال تک حساب چلتا رہے گا۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ آدمی جنت میں دیر سے جاتا ہے، جلدی جانے کے بجائے دیر سے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں آیا اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری صف میں بیٹھا، تیسری صف میں بیٹھا، تو اب جنت میں جانے میں بھی ویسی ہی جو ہے نا بعد میں جائے گا، وہ پہلی صف والوں میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جنت ریاض الجنہ، مسجد ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے، دنیا میں بھی سجدہ، آخرت میں بھی سجدہ، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع،
قل یا محمد اسمع تسمع، کہ اے محمد آپ بولیے، آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اب یہاں پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے کہ تو کیا اس امت کو یاد رکھیں گے، پچھلی امت کو بھول جائیں گے؟ نہیں، بھولے نہیں ہیں، بلکہ امتی کہہ کے ان کو بھی اپنی امت میں داخل کر لیا ہے، امتی کر کے ان کو بھی اپنی امت میں داخل کر لیا ہے۔ بہرحال تو حکم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، دانے جو، ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، لمبا سجدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ہر انسان کا امتحان قیام سے نہیں ہوگا، رکوع سے نہیں ہوگا، بلکہ سجدے سے ہوگا۔ ہر انسان کا ایک امتحان ہونے والا ہے قیامت کے دن، وہ امتحان کس سے ہوگا؟ سجدے سے ہوگا۔ ساق کی تجلی ہوگی، اللہ کی طرف سے ایک تجلی ہوگی، اور حکم ہوگا سب سجدے میں گر جاؤ۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہی سجدہ کریں گے، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آج کتنے ایمان والے ہیں کہ کان میں آواز اذان کی پہنچتی ہے اور اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ ایک بزرگ نے خود ہم سے یہ فرمایا کہ شرم آتی ہے ہمیں کہ اذان کے بعد مسجد جائیں، یعنی بلانے کے بعد۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بلانے سے پہلے مسجد چلے جائیں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ بلانے سے پہلے مسجد چلے جائیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے سید التابعین ہیں، تمام تابعین کے سردار ہیں۔ 20 سال تک انہوں نے مسجد میں صف اول میں اذان سنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، پھر دوبارہ حکم ہوگا اے نبی آپ سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی۔ اللہ اسی کی نہ سنتے ہیں جو اللہ کی سنتا ہے، ہم کہاں سن پاتے ہیں؟ صم بکم عمی، اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف کر دے۔ نعمتیں کھاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، حالانکہ ہر نعمت عبادت کے لیے ہے، ہر نعمت کے ساتھ عبادت ہے، ہر نعمت کے ساتھ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ سر اٹھائیے۔ جب آپ اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ جاؤ، جا کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں گیہوں کے، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ گندم، گیہوں کے دانے نکال لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر جائیں گے، لمبا سجدہ۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، وہ کیا چیز ہے کہ اس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ پیشانی گھس رہی ہے سجدے میں، کس کے لیے؟ آپ تو مغفور ذنب ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر کس کے لیے؟ ہم آپ کے لیے۔ لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، قدردانی نہیں کی، ظلم ہم نے کیا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف کر دے، آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ، حکم ہوگا سر اٹھائیے، سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نبی کی شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکال لیے جائیں گے۔ پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، لمبا سجدہ۔ پھر حکم ہوگا آپ اپنے سر کو اٹھائیے، قل آپ کہیے، تسمع آپ کی بات سنی جائے گی۔ جی ہاں، وشفع تشفع آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔
تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ فرشتوں کو جاؤ اور میرے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہر اس شخص کو نکال لو جہنم سے جس کے دل میں ایک ذرہ پر بھی ایمان ہو۔ ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ ایٹم دکھائی دیتا ہے کیا؟ ایٹم دکھائی نہیں دیتا نا، جزو لا یتجزا عربی میں کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں۔ ایٹم دکھائی نہیں دیتا، اسے لوگ کیا کیا بناتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے۔ وہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں، وہ تو صلاح کے لیے ہے۔ ایک چھوٹا سا ایٹم جب پھٹتا ہے تو ناگاساکی اور ہیروشیما میں ایسی تباہی مچتی ہے، قیامت کے دن ہر ذرہ ہر ایٹم پھٹے گا، وہ کیسی تباہی ہوگی، سمجھنے کی بات ہے نا۔ اسی لیے قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی آ کے پوچھتے تھے، ایک صحابی آئے آ کے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت صلاۃ و زکاۃ و صوم و حجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے نماز روزہ وغیرہ کی، یعنی بہت زیادہ نوافل کی تو تیاری نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، وہ ہے انی احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اور عشق ہے، محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم کو محبت ہے۔ دیکھو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ زندگی میں ایسی کبھی کوئی خوشی ہوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ ہے محبت۔ وہ کیا ہے؟ محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر جب وصال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، یہ کون ہے صحابی؟ یہ وہ صحابی ہیں جن سے اذان چلی ہے۔ جن سے کیا چلی؟ اذان چلی ہے۔ اذان انہوں نے ہی بتایا تھا، خواب میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، پھر وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے کہ اس زمانے میں ناموں کا علم اٹھ چکا ہے کہ نام کیسے رکھے جائیں، اور خواب کی تعبیر بھی اٹھ چکی ہے کہ خواب کا مطلب کیسے بیان کیا جائے۔ ہم لوگوں کی گناہوں کی سزا ہے۔ انبیاء میں یوسف علیہ السلام، صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اولیاء میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ خواب کی تعبیر کے ماہر اور امام تھے اپنے زمانے میں۔ جی ہاں، بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان سے اذان کی ابتدا ہوئی ہے اور انہوں نے خواب سنایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو کسی نے بتایا، جبکہ وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، انتقال ہو گیا۔ جیسی ہی یہ کہا ویسی ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ سوچئے، دھیان دیجیے گا آپ لوگ، جیسی ہی یہ خبر پہنچی، کان سے ٹکرائی یہ خبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میرے مولا اب میری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ اللہ کیا کہا؟ میرے مولا، ہم تو عافیت کی دعا کرتے ہیں، کیا کہا انہوں نے کہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، کہ جن آنکھوں سے میں اپنے حبیب کو دیکھا کرتا تھا، اب ان آنکھوں سے میں دوسروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو آنکھ حضور کی امانت تھی۔ کس کی امانت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی۔ میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو حاجی صاحب روتے تھے اور گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرف بھٹکتے تھے۔ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تل چھٹ رہ گیا میں خاک پر، بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا، اور مثل بوم میں ٹکراتا رہا، اور مثل بوم میں ٹکراتا رہا۔ تو بہرحال محبت کے یہ کرشمے ہیں، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، جو پیار تھا، تو حضور سے کو بھی صحابہ سے ویسی ہی محبت تھی، اور صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے، اس محبت کی نظیر نہیں ملتی۔ القصہ
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے. قیامت کے دن شفاعت کی ابتدا آپ سے ہوگی، پھر آپ کے بعد علماء آئیں گے. کون آئیں گے؟ علماء. پھر علماء کے بعد شہید لوگ آئیں گے، آگے سفارش کریں گے. کون سفارش کریں گے؟ شہید لوگ. جب علماء کی شفاعت کا وقت آئے گا تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ہزاروں انسانوں کے لیے. کس کے لیے؟ ہزاروں انسانوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اتنے میں عالم کے پاس ایک آدمی آئے گا، آ کے کہے گا حضرت حل عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا، حل تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے؟ ما عرفتک، میں نہیں پہچانتا آپ کون ہیں. کہا کہ آپ یاد کیجئے، اذکر یوما، آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن جعلت لک وضوء، جس دن آپ کے لیے ہم نے وضو کا پانی رکھا تھا. ارے ہاں یاد آیا ہمیں. تو پھر کیا کہتے ہو کہ دیکھیے نا ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آپ کیا وہ خدمت بیکار چلی جائے گی؟ کہا کہ نہیں، وہ خدمت کام آئے گی. یا اللہ اس کو بھی معاف کریں. اچھا چلو معاف ہے. پھر حل تعرفنی، حضرت آپ پہچانتے ہیں ہم کو؟ کہا کہ ما عرفتک، نہیں پہچانا، کون ہو تم؟ کہا کہ اذکر یوما اذ سقیتک، کہ وہ دن یاد کیجئے جب میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ جی میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو اچھا پانی پلایا تھا تم نے، جہنم میں نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. یا اللہ اس کو بھی معاف کر دیجیے. ہزاروں آدمی ہم نے دیکھا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے محبت کام آئے گی، علماء سے محبت کام آ جائے گی. اس لیے علماء کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفاعت کے مقام پہ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے اس مقام پہ بھی رہتے ہوئے چچا ابو طالب کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تھا چچا ابو طالب کے پاس، مگر ہدایت نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ ہدایت نہیں تھی. جب انتقال ہو گیا چچا ابو طالب کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا تھا انتقال سے پہلے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ يَا عَمِّي، چچا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے اس وقت تک میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. تو کلام پاک میں آیت نازل ہو گئی کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. نبی کے لیے اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کس کے لیے؟ جنازے کی نماز کافر کے لیے نہیں ہے، جنازے کی نماز مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ گنہگار، لیکن ہے جنازے کی نماز. ہاں خودکشی اگر کسی نے کی ہے تو اس کے بھی جنازے کی نماز ہے، لیکن اگر امام ادا نہ کرنا چاہے تو امام کو گنجائش ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ جاؤ تم لوگ ادا کر لو، میں جنازے کی نماز اس کی ادا نہیں کرتا. مصیبت کا علاج خودکشی نہیں ہے، مصیبت کا علاج صبر ہے. مصیبت کا علاج کیا ہے؟ بھوک کا علاج بھیک نہیں ہے، بھوک کا علاج صبر ہے. ہائے گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہائے گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ایک آیت تو یہ نازل ہوئی، اور دوسری آیت نازل ہوئی ہدایت کے 2 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں ہدایت؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 16 نام جو سورہ فاتحہ کے ہیں ان میں سے ایک نام ہے سورۃ المسئلہ، یعنی دعا کی سورت. کس کی سورت؟ دعا کی. تو بھائی کسی سے مانگیے گا تو پہلے اس کی تعریف کریں گے تب نہ مانگیں گے، یا ڈائریکٹ ہی جا کے جناب ہم کو اتنا پیسہ دیجیے؟ نہیں، پہلے کہیں گے آپ صحیح ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، تب نہ اس کے بعد کچھ کہیں گے. اب دیکھیے سورہ فاتحہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ ثنا ہے. کیا ہے؟ ثنا یعنی اللہ کی تعریف. اور آدھا حصہ جو ہے وہ دعا ہے. آدھا حصہ کیا ہے؟ ثنا. نماز کی ابتدا کیا کہتے ہیں؟ کس سے کہتے ہیں؟ ثنا سے کرتے ہیں نا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کہتے ہیں نا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی. ایک صحابی آئے، آتے ہی بیٹھے اور فوراً انہوں نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت، تو نے جلد بازی کی، جلد باز معلوم ہوتا ہے تو. جلد بازی کے اللہ کے بندے،
پہلے تو اللہ کی تعریف کر، اس کے بعد ثم صلی علیہ، پھر مجھ پہ درود بھیج، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا نہیں رکھ، پہلے اللہ کی تعریف۔ بہرحال تعریف کرنے کے بعد آدھے حصے میں تو تعریف ہے، آدھے حصے میں یعنی آدھے حصے میں ثنا ہے، آدھے حصے میں دعا ہے۔ دعا کس چیز کی گئی ہے؟ ہدایت کی گئی۔ کس چیز کی گئی؟ ہدایت کی۔ اور ہدایت وہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات دیے۔ کتنے انعام دیے؟ 4 انعامات۔ اس طرح ہم بھی دین کی محنت میں لگے رہے ہیں، محنت کرتے 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 جب لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اور جماعت در جماعت توبہ کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، دین میں داخل ہوں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی انعامات ملیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سب سے بھاری انعام جو ہے وہ ہدایت کا انعام ہے۔ کس کا انعام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کفر پہ مرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، تو کلام پاک کی دوسری آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ کیا معنی؟ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر پاتے لوگ، اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ جو ہے نا بیان میں عام طور سے جو ہے نا ترجمے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں ہم لوگ۔ ترجمہ صحیح اس کا ہونا چاہیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ کہاں تک نہیں پہنچا سکتے؟ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ہدایت کے 2 مرحلے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ ہے راستہ دکھانا۔ کیا مرحلہ ہے؟ راستہ دکھانا۔ کوئی پوچھے کہ ہدایت کے کتنے معنی ہیں اور کتنے مرحلے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ 2 مرحلے۔ پہلا مرحلہ راستہ دکھانا اور دوسرا مرحلہ منزل تک پہنچا دینا۔ کہاں تک پہنچا دینا؟ منزل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ منزل کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان دینا اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ کلام پاک میں منافقوں کے بارے میں یہ کہا ہے، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے پاکیزگی کا دروازہ بند کر دیں، پاکیزگی کا دروازہ بند کر دیں۔ منافق یہود یہ کہا کرتے تھے، یہودی لوگ، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، غلاف میں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے دل پہ کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اے محمد، اے ابو بکر، اے عمر، اے فلاں آپ ہم کو نصیحت مت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل غلاف میں نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں، بے اثر نہیں ہیں، بلکہ تمہارے دل محفوظ کے بجائے ملعون ہیں۔ کیا فرمایا؟ ملعون ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کے باوجود کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کے باوجود کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ تو ہدایت کا پہلا مرحلہ کس معنی میں؟ راستہ دکھانا، جی، اور دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا۔ تو راستہ دکھانا قرآن کا بھی کام ہے، نبی کا بھی کام ہے، ہمارا آپ کا بھی کام ہے، لیکن منزل تک پہنچا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اسی لیے اس سورت کو سورۃ المسئلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ المسئلہ۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی۔ ایک فضیلت میں بخاری شریف سے آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 سانسوں میں نبی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ کتنی سانسوں میں؟ 7 سانسوں میں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ سنت زندہ کرنی چاہیے۔ اب ہم لوگ تو ایسے حافظ ہیں کہ ایک ہی سانس میں مکمل ہو جاتی، نہیں، سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ۔ سنت کے اوپر کیا انعام ملے گا؟ جو نبی کو اللہ نے انعام دیا وہ انعام ہمیں آپ کو ملے گا، ہمیں آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ کہ نبی کو کیا انعام تھا؟ کلام پاک کی ایک آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی لوگ صحیح نہیں کرتے، وہ بھی ترجمہ سنیں۔
عام طور سے لوگ جو ہے نا ترجمہ سناتے ہیں تو سن کے ذرا تعجب ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری سنت اور میری شریعت پہ چلو۔ یہ ترجمہ ہے اتباع کا۔ اتباع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سنت اور شریعت، کہ تم میری سنت اور میری شریعت پہ چلو، پھر انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب اور محبوب بنا لیں گے۔ کیا بنا لیں گے؟ اللہ تمہیں اپنا حبیب اور محبوب بنا لے گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، نوح علیہ السلام نجی اللہ تھے، آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، جی اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہوتا ہے۔ تو اب کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نبی کی سنت اور شریعت پہ چلو گے تو جو انعام نبی کو دیا ہے وہی انعام ہم آپ کو دیں گے۔ تو ہم آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا۔ بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ محبوب الہی تھے۔ کیا تھے وہ؟ محبوب الہی۔ ابھی حال فی الحال ایک بزرگ گزرے ہیں، محیی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب 1 منٹ کا مدرسہ اور ان کی کتاب نورانی قاعدہ بہت مشہور ہوئی، اور بہت عجیب و غریب آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو لوگ ان کو محیی السنہ کہتے ہیں، لیکن اس آیت سے ہم نے ان کو لقب دیا محبوب الہی، محبوب الہی۔ اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو 4 انعامات دیے، ان میں سب سے پہلا انعام مغفرت کا ہے۔ تو جو انعام اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، حبیب کی سنت کے صدقے میں اور حبیب کی شریعت کے صدقے میں، وہی انعام اللہ ہم کو بھی دیں گے، وہی انعام اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیں گے۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پہلا انعام تو مغفرت کا، اور دوسرا انعام اتمام نعمت کا، اللہ نعمت مکمل کریں گے۔ اللہ نعمت، شریعت اللہ تعالیٰ کی سب سے بھاری نعمت ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی سب سے بھاری نعمت ہے، جس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے۔ کس کی تکمیل؟ شریعت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا موقع ہے، جمعہ کا دن ہے، میدان عرفات ہے۔ اللہ اکبر، جمعہ کا دن میدان عرفات ہے۔ عرفات سمجھ گئے نا؟ عرفات ایک میدان ہے۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور لوگوں میں تعارف ہوتا ہے۔ لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ تعارف، لتعارفوا، اور رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے حاجی لوگ وہاں میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں جان پہچان ہوتی ہے، پھر سب مل کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ آپ معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے تک دعا کی ہے، 5 گھنٹے، دھوپ ہے اور تیزی ہے دھوپ کی، اور دعا کریں 5 گھنٹے۔ ہم تو 5 منٹ بھی دعا نہیں کر پاتے، 5 گھنٹے دعا کی ہے۔ کتنا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ۔ بہرحال اتمام نعمت، تو اس موقع پہ کلام پاک میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کون سا دین ہمارا ہے؟ اسلام۔ تو اب اسلام سے ہٹ کر کے کسی بھی دین پہ جائیں گے تو اللہ کا پسندیدہ وہ نہیں ہے دین اسلام۔ تو ایک یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم لو نزلت فینا لاتخذناہ عیدا، کہ اگر ایک آیت آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، آپ کی کتاب میں ہے، اگر وہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کس کا دن؟
یہودی خوشی منا رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں، ہم بے فکر ہیں۔ کہا کہ ایو آیا، کون سی آیت ہے وہ؟ کہا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ہمیں معلوم ہے وہ خود عید کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، جی عرفات کے میدان میں۔ تو جب اللہ نے خود ہی عید بنا دیا تو الگ سے ہم کو عید بنانے اور منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عید اور بقرعید نہیں مناتے، اللہ رسول کی مرضی سے مناتے ہیں۔ ہم کس کی مرضی سے مناتے ہیں؟ اللہ رسول کی خوشنودی۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا انعام وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تیسرا انعام صراط مستقیم کی ہدایت۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا دعا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کام بھی بغیر اللہ کی رہنمائی کے، اللہ کی ہدایت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہاں سے نکلے مسجد سے اور نکلتے ہوئے گھر جائیں، راستہ اگر بھٹک جائیں تو جی دماغ ہے نا، کنٹرول میں نہ رہے تو دماغ کو ڈائریکشن حکم کون دیتے ہیں؟ دماغ کس کے حکم سے کام کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے نا۔ تو ہدایت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو ہدایت اتنی اونچی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ جو 4 انعام دیا ہے اس میں سے ایک انعام کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے۔ تو ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ اب سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا؟ ہدایت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہدایت وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے قبضے میں نہیں رکھی، اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے تو ایک حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو، بھی بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ نہیں، اس ہفتے میں جو آنے والا جو جمعرات ہے اس جمعرات کو میں نہیں رہوں گا، کہیں سفر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر 40 دن کے بعد پھر ایک اور سفر ہے یوپی کا، کانپور کے علاقے کا، اس کے بعد مسلسل انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آنے والے ہفتے میں تو میں نہیں رہوں گا، اور اس کے بعد پھر 40 دن کے بعد پھر ایک اور سفر ہے، 40 دن کے بعد پھر ایک اور سفر ہے یوپی کا، کانپور کا۔ اس کے بعد یعنی اگلے ہفتے کے بعد پھر مسلسل پھر 40 دن کے بعد ایک سفر ہوگا، اس کے بعد پھر مسلسل سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نا بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے کلام پاک کے ماحول میں، سمجھنے سمجھانے کے ماحول میں۔ بہرحال بخاری شریف کی ایک روایت ہے، وہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آئندہ انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے جمعرات کے بعد جو جمعرات یعنی شب جمعہ کی جو رات آئے گی، جیسے جمعہ کی رات ہے تو انشاءاللہ وہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے رکھیں گے۔ ابھی تو اس کے متعلقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی کہ کب تک آپ چلائیں گے سورہ فاتحہ کو؟ زیادہ نہیں چلائیں گے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر اگر کرنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ بھی ناکافی ہو جائیں۔ 70 اونٹ کے اوپر بھی اگر بوجھ لادا جائے تو 70 اونٹ بھی ناکافی ہو جائیں اور مزید 70 کی ضرورت پیش آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کلام پاک، کیونکہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی مکمل کلام پاک کے علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہے بھائی؟ دکھائی تو نہیں دیتا، دکھائی تو نہیں دیتا۔ تو بھائی گٹھلی کے اندر تنا بھی ہے، اس کی اصل بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کی ڈالیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ ایک گٹھلی میں، چھوٹی سی گٹھلی میں یہ چیز کیسے آ گئی؟ اجی دکھائی نہیں دیتا، کہاں ہے تنا، کہاں ہے پھل، کہاں ہے پھول؟ ابھی دکھائی نہیں دے گا۔ ذرا سا اس کو زمین میں دفن کر دیجئے، ذرا سا اس کو کیا کیجئے؟ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یا نہیں حقیقت؟ بہرحال تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابو سعید ابو سعید ابو سعید یہ آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے تھے، یعنی کہیں جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔
جب کوئی بات آپ کہتے تھے تو 3 مرتبہ کہتے تھے، اور جب کسی کو پکارتے تھے تو 3 مرتبہ اس کا نام لیتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ اور صحابہ جب کوئی سوال کرتے تھے تو 3 مرتبہ سوال کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ سوال کرتے تھے؟ 3 مرتبہ سوال کرتے تھے۔